خان صاحب ایک فون کر لیتے ہیں, ہاں بھی ڈونلڈ کیسا ہے ڈونو, چیلنج کریں مجھے کوئی ایجوکیشنسٹ ہے بیٹھا ہوا ہے جو مجھے پروو کر دے نہیں آن لائن کلاس اور فزیکل کلاس سیم ہوتی ہے. جس نے بھی جو بھی بیان دیا ہوا تھا نا ٹرمپ کے خلاف ہمارے سب نے کہا پی ٹی آئی والے ٹیگ کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کا کلپ بھیج رہے ہیں کہ یہ چیک کرو. چسو ہے سر, اس کا مطلب ہے چسے مار رہے ہیں سر یہ. جتنی کو لمبی جپھی تھی نا صرف پپی از انکمنگ, اب آپ نہیں روک سکتے, روک سکو تو روک لو. اور سر بوائز کا تو جپی ہوتی بھی نہیں, ہم تو سر یوں ملتے ہیں نا, مطلب جو یوں ہمارا ایک ملنے کا طریقہ ہے وہ ذرا پیار. ہم بیسیکلی ریتک روشن ایک دفعہ بیسک میتھ اور بیسک کوئی ایک لینگویج کسی کے پاس آ جائے نا, پھر اس کے بعد وہ تاریخ پڑھنا چاہتا ہے, جغرافیہ پڑھنا چاہتا ہے, سائنس پڑھنا چاہتا ہے, پھر وہ اس کے لیے رستے ہیں. السلام علیکم مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں, چینل سبسکرائب کیجیے. سر کیسے ہیں؟ سر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ایک تو میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ میں یہ نہیں ہوا کہ امریکن الیکشن ہوا ہے تو میں امریکنوں کی کاپی کرنا شروع ہو گیا ہوں. یہ میرا کیونکہ سائنس کا پرابلم ہو گیا بیکاز آف اسموگ, تو میری آواز ہی ایسی نکل رہی ہے. اور اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پہلے میں سوچتا تھا کہ امریکن جو نئے بچے خاص طور پہ یہ بڑی سست ہیں, تو یہ ان کا زور نہ لگے تو اس لیے چھاتی سے نہیں بولتے یا ناک سے بولتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے ادھر بھی کچھ سائنس والا پرابلم ہے وہ, اور الرجیز تو آپ کو پتہ ہے امریکہ میں بہت زیادہ ہوتی ہیں. سر امریکہ میں بہت زیادہ ہوتی ہیں. اب تو دیکھیں اس شہر میں ایک شخص جیسے میں ہے فیور سے سفر کرتا ہوں, اور لاہور میں نہیں ہوتا تھا کہ آپ مطلب چھینکی جا رہے ہیں اور آپ کو خارشیاں ہو رہی ہیں. اور آپ سر اس سال بہت ہوا ہے, پچھلے سال بھی بہت ہوا. آئی تھنک یہ آپ اس وقت دیکھ لیں جو بھی آپ کا ہیلتھ ایشو ہے نا اس وقت, کسی کو بھی ہو رہا ہے, اللہ نہ کرے کسی کو, بٹ اگر ہو رہا ہے نا تو اس میں ایک بنیادی فیکٹر اسموگ ہے, آپ مانے نہ مانے. اور اس چیز کے اوپر ہم نے سوچا کہ انٹروڈکٹری گفتگو تو یہی ہونی چاہیے کہ سر کہ اسموگ سر قابو نہیں ہو رہی. اسکول جو ہے اب مزید 10 دن اور آگے کر دیے ہیں, 7 تک تھا اب 17 تاریخ تک ہے. تو سر 17 تک انہوں نے پہلے 1 to 5 کیا تھا, اب تمام کلاسیں اے لیولز تک جو ہے اینڈ ایکویولنٹ ٹو اے لیولز تک وہ آن لائن کلاسز کر رہی ہیں. تو سر تھوڑی سی پیرنٹس کو تھوڑی نہیں کافی تکلیف ہو رہی ہے. آپ کو کووڈ ٹائپ جو ماحول ہے وہ پھر سے ہے, مطلب یہ ایک ایجوکیشنل سارٹ آف لاک ڈاؤن ہی ہے نا, تو اس کے اوپر بھی میں بات کرنا چاہوں گا. سر یہ تو کچھ بھی تکلیف نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ بچے کو بیمار ہوتا ہوا اسپتال لے جاتا ہوا دیکھنا اس سے بہت بڑی تکلیف. سر وہ نہیں کیس بھی ہو رہا ہے, بٹ چلے اس پہ آتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے تو آپ کو پتہ ہے انڈسٹریل گریڈ لگائے ہوئے ہیں گھر پہ پیوریفائر, لیکن رات کو جس وقت 1000 ٹاپتا ہے نا باہر, اس وقت سر کمرے کے اندر بھی 150 ہو جاتا ہے. تو 150 میں آپ کا بچہ سو رہا ہے پیوریفائر کے ساتھ. تیسری چیز یہ ہے کہ میری فیملی میں پہلے ایک دفعہ کسی اور کا ہوا ہے, اس کے بعد کل رات میرا ہوا ہے, گٹ اڑ گیا. سو وہ بلوٹنگ اور ایسے لگ رہا تھا کہ پھٹ جائے گا, اور وہ رائزک اور پتہ نہیں کیا کچھ ٹوٹکے اور پتہ نہیں کون کون سی دوائیاں, اور وہ آپ کے بھی بلکہ دوست جو ہے وہ ہسپتال پہنچے ہیں. جی سر, ان کا بھی پیٹ کا بالکل ایسی, وہ تو ان کو ڈرپیں لگی ہوئی ہیں. بالکل. یہ جو گٹ والا مسئلہ ہے وہ میں ایک لنچ پہ گیا تھا جو آؤٹ ڈور تھا, اور اس کی وجہ سے یہ کیونکہ ظاہر اب لنچ تھا تو میں ماسک بھی نہیں پہن سکتا تھا. تو یہ مطلب وہ صرف جو یہ برونکائٹس نہیں ہو رہا, صرف پلمونری, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں اگر آؤٹ ڈور کسی بندے نے کھانے لگا دی اور اس کے اوپر یہ پارٹیکلز فرض کریں آ کے بیٹھ گئے یا سم تھنگ ٹو دیٹ افیکٹ. سر بیسیکلی آپ اس میں اب 1 گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا لنچ ہے, آپ بغیر ظاہر ہے ماسک کے لوگوں سے بات بھی کر رہے ہو, روٹی بھی کھا رہے ہو, یہ وہ آپ مطلب 1.5 گھنٹہ آپ بالکل. لیکن میں تو اور بات کر رہا ہوں کہ سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سر میں بالکل نان سائنٹیفک بات کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ نے باہر رکھا ہوا ہے زیادہ دیر کے لیے کوئی کھانے کی چیز, اور اس کے اوپر یہ اسموگ اگر 1000 سے اوپر ہے تو جو آپ چیز انجسٹ کر رہے ہیں پھر آپ مطلب اپنے لنگ سے نیچے بھی لے کے جا رہے ہیں نا, اس کو ہو سکتا ہے. میں بالکل کوئی ڈاکٹر بیٹھے تو پلیز ایکسپلین کریں. دوسرا سر وہ مجھے ایک اور چیز سے بڑا ڈر لگ رہا ہے سر, ایک بہت اچھا شو HBO کا شرنوبل, جو شرنوبل نیوکلیئر میلٹ ڈاؤن ہوا تھا, اس میں سر پہلے ایپیسوڈ کا جو سین ہے نا, جب یا دوسرے ایپیسوڈ کا, جب وہ ایک بندے کو کہتا ہے یار کہ وہ میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے رشین کی جو ان کی لیڈرشپ ہے, تو وہ بندہ کہتا ہے کہ جی یہ تو اتنے روٹگن آ رہا ہے تو اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو کچھ ایکس ریز کے مقابلے میں. تو بندہ کہتا ہے مجھے اس چیز سے نہیں ڈر کہ یہ کتنے روٹگن آ رہا ہے, مجھے اس چیز سے ڈر ہے کہ اس میٹر کی میکسیمم ریڈنگ جو ہے وہ یہ ہے, اس سے زیادہ ریڈنگ نہیں کر سکتا. تو پھر وہ ہائی رینج ڈسیمینیٹر نام تھا اس کا, مجھے یا ایسی کوئی چیز تھی, وہ گاڑی پہ فٹ کر کے اس کو سیدھا اندر بھیجتے ہیں ایک فوجی کو. وہ کہتا ہے اٹس ناٹ دیٹ مچ, اس سے کچھ 10 ٹائم زیادہ ہوتا ہے. تو سر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کوئی کلائمیٹ ایکسپرٹ ہے کہ جی ہمارے جو میٹرز ہیں جو 1000-1200 دے رہے ہیں, کیا ان کی ہائیسٹ ریڈنگ جو ہے وہ 1000-1200 تو نہیں, اللہ نہ کرے سر یہ نہ ہونا پتہ چلے بعد میں کہ جی کسی کچھ زیادہ جو ہے اس نے لگایا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے 1000-1200 نہیں ہے, یہ تو 2000 سے پلس جا رہا ہے معاملہ.
سر وہ میرے دوست نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا کہ وہ جو ہم پہلے دیکھتے ہوتے تھے نا, مطلب سنتے ہوتے تھے ڈراموں فلموں میں بھی اور ویسے اصل خبروں میں بھی لوگوں کے بارے میں, کہ جی وہ فلانے جو ہے وہ اس پہ ہے, اس بیلٹ پہ, ارتھ کویک والی پہ, تو وہاں پہ جو ہے نا آنے ہی آنے ہیں, لیکن وہ لوگ اپنا گھر نہیں چھوڑ رہے. یا جی فلانا جو ہے نا وہ سیلاب والے رستے میں ہے, تو وہ چھوڑتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں, اور وہ بیسیکلی اپنی جگہ نہیں چھوڑ رہے. ہم وہ ہو گئے ہیں, ہم لاہور نہیں چھوڑ رہے. یہ پتہ آنا ہے, یہ آپ نے فیس کرنا ہے, آپ کے بزرگوں نے کرنا ہے, آپ کے بچوں نے کرنا ہے. ہم وہ لوگ ہو چکے ہیں. سر یہ بہت ایک تو خطرناک بات بھی ہے, یہ ڈپریسنگ بات بھی ہے, اور دوسرا سر آپ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ the problem is کہ آپ اگر اس کو اسکیپ کرنا ہے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے. مطلب آپ کو obviously تھوڑے سے سرکمسٹانسز اگر کسی کے ہوں, میرے کئی جاننے والے جیسے بچوں کی چھٹیاں ہوئی ہیں نا, وہ کسی خاندان والے کے پاس, وہ کراچی چلا گیا ہے, کوئی اسلام آباد چلا گیا ہے, کسی کا کوئی اگر ہاتھ پڑتا ہے نارتھ, مزید نارتھ میں کے پی شیپی وغیرہ میں, وہ سب وہاں شفٹ ہو گئے. کہتے ہیں آن لائن ہی پڑھنا ہے نا بچوں نے, ہم نے بھی کام آن لائن کر سکتے ہیں نا ہم. تو کہتا ہے سیلف امپوز لاک ڈاؤن, اس لانے سے تو بچوں. تو سر یہ نہ ہو کہ یہ گورنمنٹ مزید ناکام ہوتے ہوتے ہر سال آپ کو پتہ ہے یار 1000-1200 آنا ہے, پتہ چلے جو بندہ افورڈ کرتا ہے لاہور خالی ہو گیا جی, اپنے بچوں کو لے کے چلے گئے. کیونکہ دیکھیں نا پہلے تو بچوں کی ویسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ اسکول ہے کیسے جا سکتے ہیں, اسکول بھی بند ہے, اب پتہ نہیں 17 کو کیسے کھولیں گے یہ اسکول. اور آج کا اخبار کھولیں تو کل کی تاریخ میں 8 کیسز ڈینگی کے بھی ہیں. ڈینگی کے تو بھی یہ تو 47 کیسز پولیو کے بھی آ گئے ٹوٹل. سر دوسرا آپ یہ دیکھیں جو ہے نا, میں اس میں نا بڑا آئی ٹیک ایشو ود اٹ, اور میں بڑا سر ڈسا ہوں اس چیز سے, کیونکہ کووڈ میں نے نا آن لائن پڑھائی کرائی تھی اپنے بچے کو, اور اس کی پرائمری کلاسز تھی. یہ بیسکلی بالکل جو بیسز بنتی ہیں نا, وہ آج تک مطلب کیونکہ جو چیز آپ اس طرح کمپیوٹر پہ پڑھتے ہو نا, اس سے آپ کی ایجوکیشن جو ہے وہ صحیح طرح نہیں ہو سکتی. تو وہ ابھی تک ٹھیک ہے, اب اللہ کا شکر ہے, برائٹ بوائے, بٹ وہ بڑا ٹائم لگا, بڑی محنت لگی. اب اس کے جو کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہیں, اب ان کے اندر ایڈیشن ہو رہی ہے. مطلب لٹرلی مطلب آپ ملٹیپلیکیشن, ڈویژن اور اس طرح کے میتھمیٹیکل کانسیپٹس, سینٹنس اسٹرکچر, کریٹو رائٹنگ وغیرہ کی طرف جا رہے ہیں. اچھا جی اب کیا ہوا ایک دم سے, جی اب 2 ہفتے آپ نے وہ بیٹھ کے اسکرین پہ کرنا ہے. وہ نہ وہ ماحول کریٹ ہوتا ہے, نہ آپ بچے کو کتنا فورس کر لیں گے. اور پیرنٹس جو دونوں نوکری کرتے ہیں تو وہ کیا کریں, کس طرح بٹھائیں گے آپ بچے کو. تو یہ سر ایک بڑی یہ آن لائن کلاسز جو ہے نا, زیادہ دیکھیں نا اسکول والے پھر کوئی اس قسم کا سسٹم بیٹھ جائیں, اب بیٹھے ہم اور ہم بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ جائیں, اور ہمارے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں, تمام اسٹیک ہولڈرز, وہ بیٹھے اور کہیں جی کہ پھر ایسا بنا دو اسکولنگ ایئر لاہور کا کہ آپ کی چھٹیاں ہی ان موسم میں ہو لمبی والی, اور پھر باقی سال آپ پورا پڑھو. کیونکہ سر اینی تھنگ شارٹ آف دیٹ, یہ بچے جو ہیں یہ ایک سیویئرلی مطلب ایک تو سوشلی آکورڈ, مطلب میں کہہ رہا ہوں ان 2 ہفتوں سے تو کچھ نہیں ہوگا, بٹ اب یہ زیادہ دیر فرض کریں 3 مہینے کا ہو گیا اسموک کا سیزن, 3 مہینے اسکول بند رہیں گے, آن لائن پڑھائیں گے. یہ ہاؤ ول دے انٹریکٹ ود پیپل, ہاؤ ول انٹریکٹ ود فرینڈس, نمبر 1. باقی جو لوگ جو پیرنٹس ہیں وہ بھی تنگ آ جائیں گے ایونچولی اس چیز سے. تو یہ سر بہت بیٹھ کے نا سوچنا چاہیے. مطلب آپ یہی ہے کہ جو اسٹاپ گیپ ہم بات کرتے ہیں نا, اسٹاپ گیپ سولوشنز بری اس طرح سے نہیں ہوتی کہ ایک چیز ہے جو آپ ایک دم سے اوور نائٹ ٹھیک نہیں کر سکتے اس کو. اس کے ارد گرد جو ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں ان کے اوپر آپ کو کریٹو ہونا پڑے گا سر. یقیناً یہ جو آپ نے 2 چیزیں ڈسکس کی ہیں نا, کہ ایک تو ماں باپ کیا کریں گے, اور دوسرا یہ کہ بچہ سوشلی کس طرح سے وہ کرے گا, ان کا تو کوئی جواب نہیں ہے. جہاں تک بات ہے کہ پڑھانا کیسے ہے, میرے خیال میں اپنا واپس ہمیں جانا چاہیے وہ جو بزرگوں کا طریقہ تھا نا, کہ استاد اور شاگرد 1-to-1 ٹیوشن سسٹم. ہاں سر دیکھیں یہ ایونچولی اگر ابھی کوئی نہیں کر رہا تو یہ کرنا پڑ جائے گا, کیونکہ میں آپ کو یقین سے دعوے سے کہہ سکتا ہوں, کوئی چیلنج کرے مجھے, کوئی ایجوکیشنسٹ ہے بیٹھا ہوا ہے جو مجھے پروو کر دے جی نہیں آن لائن کلاس اور فزیکل کلاس سیم ہوتی ہے, کوئی نہیں کہے گا یہ مجھے بات نہیں ہے سیم. ہاں باقی وہی مسئلہ ہے کہ کر وہی سکتا ہے جس کے گھر دانے. سر کر وہی سکتا ہے جس کا دانا ہے. ہر قسم کا اسکول ہے, ہر قسم کے اسکول کے اندر آپ کو آن لائن کلاسز جو ہے وہ بنا دی گئی ہیں. سر کمپیوٹر چاہیے ہوتا ہے, کنیکشن چاہیے ہوتا ہے انٹرنیٹ کا, کوئی آئی پیڈ شائی پیڈ کوئی نہ کوئی چیز آپ کے پاس ہوگی تو آپ کریں گے نا. انٹرنیٹ کا تگڑا کنیکشن چاہیے ہوتا ہے آپ کو. پھر اس کے بعد آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ آپ کی غیر موجودگی میں کوئی ایسا شخص گھر پہ موجود ہے جو بچے کو بٹھا کے پڑھاتا رہے, کیونکہ بچے تو بچے ہوتے ہیں, کڈز آر گوئنگ ٹو وانڈر. اور اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں سر کہ اگر فرض کریں باہر 1200-1300 ہے اور اندر اسکول چل رہا ہے, تو بچہ بریک کو یہ چھوٹی سی میں بیچ میں دیتے ہیں نا تھوڑا ٹائم ہو, بچہ کو دیکھ نہیں رہا, باہر چلا گیا, باہر اسموگ ہے, اندر آن لائن کلاس ہے, اور اس کے بیچ میں سر مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا کچھ ہوتے. تو یہ بڑے مسئلے ہیں, بہت مسئلہ.
تو باقی چلے دوسرا اس پہ جو پہلو ہے وہ یہ کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. تو اس کا تو بڑا سیدھا جواب ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اس کے اوپر. نہ مجھے کوئی اپڈیٹ ہے سوائے اسکول کی بندش کی, نہ کوئی مصنوعی بارش کی اپڈیٹ ہے کب ہونی ہے. سنا تھا اس لاسٹ ویک ہونی تھی, سنا ہے اس ہفتے ہونی ہے, اس کی بھی کوئی اپڈیٹ نہیں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم بیسکلی وی آر پریئنگ دیٹ دس پاسز, یا وی آر ایکٹیولی ڈوئنگ سم تھنگ. بائکوں کو ریگولیٹ کیا آپ نے, کیا کیا مجھے تو نہیں پتا سر. سر میں آپ کو بتاتا ہوں کیا یہ ہے سر کہ نیا قانون آیا ہے کہ جہاں پہ باربیکیو بنے گا نا سر وہاں پہ سر شاورنگ ہوگی. ہوائی فائر, سر پتہ نہیں کس سے کریں گے گولیوں کی شاورنگ ہوگی سر. نہیں, پانی کی شاورنگ کو, جس طرح ہم جب فلمی گانا نہیں شوٹ کرتے تھے کہ پہنتی ہے برسات میں, تو وہ ٹائپ شاورنگ ہوگی کہ باربیکیو کا دھواں جو ہے نا وہ نہ کنٹریبیوٹ کر سکے ساتھ میں. نہیں سر, تو روٹی گیلی ملے گی سر تکا جو آپ کو وہ سوگی والا ملے گا. سلا سر بات یہ ہے کہ آپ گئے ہیں تو آپ ہلکا سے پھوار بھی لے لیں اور زیادہ آپ روٹی بھی کھا لیں, کیونکہ سر روٹی کھانے سے لوگ باربیکیو سے باز نہیں آ رہے. اچھا, اور پھر وہی بات ہے کہ وہ آگے سے کہیں گے کہ یار مطلب ایک طرف فصلوں کو آگ لگ رہی ہے, ایک طرف امریکہ جو ہے وہ ٹریٹی پہ سائن نہیں کر رہا اور چائنا نے جو کر دیا, تو آپ کو میری ایک بوٹی سے تکلیف ہے. لیکن بہرحال سر لوگ بھی نہیں رک پھر رہے. ایک چیز اور کر سکتے ہیں, بڑی آسان ہے. آپ میٹر جو ہے نا ایک کیو اے میٹر, ایک آپ نارمل لیں کہ اس جگہ کا ماحول کتنا ہے, لیٹ سے 200-300 ہے, اور پھر آپ اس دھوئیں کا ماحول, ان کا کلیکٹیو اگر 1000 سے نیچے ہے تو بیٹھ کے تکے کھائیں. 1000 اگر نیو نارم ہے تو 1000 سے نیچے اب اوکے ہے. مطلب اب کیا کیا جائے, یہی طریقہ ایک نکل سکتا ہے. سر شاور لگائے گا کون, یہ خود ہوٹل والوں نے لگانے اپنے؟ جی سر, حکومت نے کہا کہ ہوٹل والے لگائیں گے, نہیں تو پھر یہ چھاپے ماریں گے. سر میں کلیئر نہیں ہوگی تک یہ کیسے ہوگا. میں انفیکٹ یہ بڑی ایک اچھی, سر ہم جائیں گے اور بیٹھیں گے سر, ہم شاورنگ بھی کریں گے اور ساتھ ہم تکے بوٹی بھی کھائیں گے. تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کیسے ہوگا. سر یہ آپ نے بیچ میں بڑی اچھی بات کر دی ہے کہ اب یہ 350 تو ایسے ہے جس طرح ہمارے یہاں پہ ہوتا تھا نا 150 پچھلے سال تک, ہاں کہ یار 200 سے کم ہے, بالکل صحیح ہے, باہر نکلو پکنک پہ جاؤ. تو اب 350 از دا نیو نارمل ہے, اور 350 ہیزرڈس رینج میں ہے. سر 75 سے اوپر ہے سر. تو چلے سر کوئی نہیں سر, ہم سر دنیا میں سر ہم نے دیکھیں سر, ہم پیچھے سے ترقی کر رہے ہیں. ہم نے یہ بینچ مارک سیٹ کیے, کتنا اچھا ہو کہ اچھا تو نہ ہو کہ فرض کریں ایک آج سے کئی سال بعد ایک سموگی جنریشن جو ہے ان کی ایوریج لائف سپین جو ہے فرض کریں ہے 80+, فرض کریں اللہ کرے, اور انہوں نے ساری زندگی کھائی 300 ہی ہے. تو پھر سر ہم پاکستان وہ ہوگا ملک جو اس کیٹیگری کو چینج کرے گا. 300 از ناٹ ہیزرڈس. تو یہ بھی سر ہم ایک چیز جدت لائیں گے ہم اس چیز کے اندر, جو کہ میں نہیں چاہ رہا ہم لائیں, بٹ اور کیا کروں سر, مثبت پہلو نکالے میں. سر یہ مثبت پہلو ہم نے نکالا ہے. سر مسئلہ یہ ہے کہ وہی جو میری پرانی تھیوری ہے, بڑی دفعہ میں نے دی ہے کہ جی وہ بچہ یہاں پہ مطلب پیدا کر لو, ماں باپ یہاں کے ہوں, اور اس کے بعد فوراً بچے کو نکال دو یہاں سے, تو وہ ظاہر ہے ایتھلیٹ بنے گا, اس کے پھیپھڑے بہت بہترین ہوں گے. یہاں رہے گا تو پھر تو اس کے پھیپھڑے بھی بڑھ جائیں گے. تو لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ سر ادھر ٹرمپ آ گیا, اس نے امیگریشن بند کر دی ہے, تو اب کیسے بچے نکالیں سر؟ اور بڑے ملک اچھا ہم اور کہیں بھیج دیں گے سر, بلکہ ہمیں نا کچھ ہونا چاہیے سر, اس طرح کی چیز کر لیں. ہمیں نا کسی کے ساتھ, کسی ملک کے ساتھ نا کراس بارڈر پالیسی بنا لینی چاہیے کہ یہ جو ان کا مسئلہ نہیں اور ہمارا ہے, اور ہمارا مسئلہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. مطلب ایک ایسا ملک جہاں پہ ڈینگی بہت زیادہ ہے فرض کریں, تو ڈینگی تو یہاں بھی ایک حد تک ہے, اسموگ وہاں پہ زیادہ نہیں ہے بٹ ایک حد تک ہے. تو ہم سر ہر سال کو نا ایک سواپ کر لیا کریں کہ مطلب, اور یہ بڑا اچھا ٹی وی شو بھی بن سکتا ہے کہ مطلب سواپنگ دا فیملیز, کہ وہ ڈینگی سے بچے ہوئے ہیں یہاں پہ اور ہم اسموگ سے بچے ہوئے ہیں وہاں پہ. تو سر یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب آپ اس طرح کر لیں, ہم ان کو ویزا دے دیں 3-4 مہینوں کا, وہ ویزا ہمیں دے دیں, اور ان سے ٹریڈ بھی چلنا شروع ہو جائے کسی قسم کا. سر میں نے ساری زندگی سنا تھا اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام, یہ جو آپ نے ایپیڈیمک ایکسچینج پروگرام نکال دیا نا سر, میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ نے سوچا ہی کیسے؟ میں بھی بیٹھے بیٹھے آپ کو کہا سر آئی ڈو مائی بیسٹ تھنکنگ اوور ہیئر. تو یہ سر ایپیڈیمک ایکسچینج پروگرام جو ہے ہم لانچ کریں گے اس ملک کے اندر, اور سر دنیا کے لیے کتنی زبردست, مطلب اینتھروپولوجسٹ تو سر چھٹ جائیں گے, یہ کیا کر دیا آپ نے. تو سر یہ خبریں نہیں. باقی سر امریکہ کی طرف رخ کرتے ہیں آپ کا. سر امریکہ کی طرف کیوں رخ کرنا ہے؟ اتنے تو جشن امریکہ میں نہیں ہو رہے جتنے جشن پاکستان میں ہو رہے. میرا مطلب وہی تھا سر کہ ہم جو ہے ہمیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں سر کون سا فتح لے گی. تو مطلب اب مبارک باتوں کے میسیجز, بینرز, پوسٹرز, ڈونلڈ ٹرمپ یہ وہ فلانا, مطلب ایسے ہے کہ بیسیکلی ڈونلڈ ٹرمپ جی انہوں نے میدان مار لی اور فیڈرل گورنمنٹ اڑا کے لے گئے, اور سب پنجاب کے پیچھے سب انہوں نے مار لیے, سب لوگوں کو یہ لگ رہا ہے. اچھا ساتھ ساتھ دو ہمارے سینئر ترین جو سیاستدان ہیں ان دونوں کے میسیجز گئے. بانی پی ٹی اے فرام جیل, انہوں نے مبارکباد پیش کی اپنے ٹویٹر ہینڈل کے تھرو ان کو. وہ تو کسی اور نہیں ان کے ظاہر کی ہوگی, بٹ ظاہر ہے اس نے انہی کی ویژن آگے اس نے کہا نا کہ اینڈ میں لکھا ہوا تھا کہ ہماری دوستی ہے.
اچھا یہ انہوں نے لکھا ہوا تھا اینڈ میں لکھا ہوا تھا کہ مطلب وی آر اس قسم کی کوئی چیز تھی, میں نے جب ٹویٹ پڑھی. کیونکہ وہ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ کل کے دن میں نا دے دینا چاہیے تھا خان صاحب کو موبائل. اس کی وجہ یہ کہ مودی صاحب کی 2 ٹویٹیں آئی, پہلے مبارکباد کی آئی, اس میں بھی انہوں نے شروع یہاں سے کی کہ کنگریچولیشن ٹو مائی فرینڈ ٹرمپ. اس کے بعد پھر دوسری ٹویٹ آئی کہ آئی جسٹ ہیڈ اے ٹیلیفونک کنورسیشن ود مائی فرینڈ ٹرمپ. تو میں نے کہا اگر اپنے خان صاحب کے پاس موبائل ہوتا کل تو ایک اس طرح کی ٹویٹ ہماری طرف سے بھی چلی جاتی. خان صاحب ایک فون کر لیتے ہیں, ہاں بھی ڈونلڈ کیسا ہے دونوں. اچھا اس کے علاوہ میاں شہباز شریف صاحب نے بھی ٹویٹ کی, وہ فرینڈ نہیں کہہ سکتے, وہ نہیں اس طرح سے کہا. بلاول بھٹو کی بھی اچھی ٹویٹ تھی, عمر ایوب کی تھی, کافی لوگوں نے مطلب ٹویٹر کے ذریعے کیا, لیکن ہماری بھی فون کال نہیں ہوئی وہ والی. وہ ہماری ذرا لیٹ ہی ہوتی ہے, تو چلے اللہ کرے ہو جائے اس دفعہ. ہمارا تو سر جس طرح البم آرٹ بنتا ہوتا ہے, جب کسی باہر سے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کی کال آئے نا یہاں پہ, تو ایک باقاعدہ 1400 بائی 1400 کا البم آرٹ بنتا ہے اور وہ ٹویٹر پہ پبلش ہوتا ہے کہ فلانے نے ہمیں کال کی, یہ گورنمنٹ کرتی ہے. واہ. تو سر بس یہ کال متوقع, اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. سر دوسرا سر اوپر سے پی ٹی آئی جو ہے وہ شکایتیں لگائی جا رہی ہے. وہ انہوں نے بلاول بھٹو کی ایک پرانی تقریر جس میں انہوں نے کہا کہ ٹرمپ جو ہے وہ کوئی بہت اچھے نہیں ہے جمہوریت کے لیے, اور جس نے بھی جو بھی بیان دیا ہوا تھا نا ٹرمپ کے خلاف ہمارے صاحب نے کہا, وہ پی ٹی آئی والے ٹیگ کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کا کلپ بھیج رہے ہیں کہ یہ چیک کرو. چسو ہے سر, اس کا مطلب ہے چسے مار رہے ہیں سر, یہ کمال ہے سر. بٹ سر باقی سر امریکہ کے اندر امریکہ سر ہل گیا. اتنی کلیئر کٹ مینڈیٹ اسٹرانگ وکٹری جو ہے یہ ایک ہسٹوریکل بات ہے. یہ آج تک مجھے نہیں یاد کس پریزیڈنٹ نے اس قسم کا مینڈیٹ لی ہو, اور اس کی بہت بڑی وجہ جو بیان کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ ڈیموکریٹس جو تھے وہ صرف رانی اس چیز پہ کیا کہ یار اس سے تو بہتر ہم ہیں تو سانو لے آؤ. تو یہ تو اٹ وازنٹ انف. اور دیکھیں ہمارا جو مسلم ووٹر ہے اور جو سارا عرب مسلم ووٹر ہے, پاکستانی مسلم ہو جائے کوئی بھی ہو جائے, اس نے ان لارج کوانٹیٹیز ووٹ ڈالا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو, اور وہ ان کو پٹھی پہ گئی جو انہوں نے جا کے جینوسائیڈ کو فنڈ کیا امریکہ نے, بائیڈن اینڈ کاملا ہیرس. سر یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جتنا لینڈ سلائڈ ہوا ہے نا, مطلب ہم نے بھی جو پریڈکشن ہم سے جب لی گئی تھی اس شو میں بھی ٹی وی پہ بھی, تو ہم نے یہ کہا تھا جی کلوز ہوگا, تو یہ تو نتھنگ کلوز ٹو کلوز بھی نہیں تھا, سویپ مارا, تو سویپ ریورس سویپ ماری. سو بات یہ ہے کہ اس میں ایک فیکٹر ہو ہی نہیں سکتا, اس میں بہت ملٹیپل فیکٹرز تھے. اس میں یقیناً یہ بھی تھا, وار بھی تھی, اس میں یہ بھی تھا کہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں ڈیمز جو ہے نا ان کا لٹرلی یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ جے اے آگے پھر تانوں لگ پتہ جانا ہے, وہ عورتوں کو, سیاہ فام کو, ساروں کو, ان کو نا کہ اے آئے گا نا پھر تانوں دسے گا. اب یہ تو کوئی کیمپین نہیں ہے نا کہ وہ آئے گا پھر تانوں دسے گا کہ سانوں لے آؤ نہیں تو تانوں. نمبر 2 چلیے چیز آپ کمپلیٹ کریں. اچھا تیسرا پھر وہ بھی بڑا مسئلہ ہوا ہے اس میں, ہم نے زیادہ تر چیزیں کل ڈسکس کی ہیں لیکن شاید کچھ رہ گئی. اب اس طرح یہ جو آپ نے الٹرا جب لیفٹ والی بات کی نا, سو بہت سارے لوگ جو شاید رائٹ ونگر بھی نہیں ہیں, جو شاید سینٹرسٹ بھی نہ ہو, تھوڑے سے لیفٹ لیننگ ہی ہو, مطلب لبرل لیننگ ناٹ لیفٹ لیننگ, وہ بھی نا تھوڑے گھبرائے ہوئے تھے اس کی الٹرا لیفٹ سے. اور ان کا یہ تھا کہ یار اب ہمارا بچے نے اگر 5 سال کی عمر میں کر دیا کہ آئی وانٹ ٹو بی آئیڈینٹیفائڈ ایز اے کیٹ, تو پھر اگر مطلب اس کا کیا کرنا ہے زندگی میں, تو وہ والا بھی ایک مسئلہ تھا. سر وہ بالکل مسئلہ تھا, اور وہ کل ہم نے کافی جگہ ڈسکس کیا, یہاں پہ بھی کیا تھا سر. وہ ووٹ بھی ٹرمپ ہو گیا ہے, وہ ووٹ بھی کہ یہ تو دیکھیں نا آ کے پھر. اچھا, اور امیگریشن کی جہاں تک بات ہے نا, مطلب ظاہر ہے ہمیں تو, مجھے تو سب سے زیادہ چیز جو دکھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جی انہوں نے امیگریشن 5 سال تک بند, مطلب ہے نہیں کہ میری بند, جو بھی لائن میں لگا ہوا ہے پورا پاکستان کے بند. اچھا بات یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پہ ووٹ ڈالتے ہیں نا ان کے لیے میکس پرفیکٹ سینس. دیکھیں وہ ہسپانوی ہو, وہ پاکستانی ہو, وہ انڈین ہو, جو ایک دفعہ وہاں پہ نیشنل ووٹ تو اسی نے ڈالا نا جو نیشنل نہیں ہو سکتا ووٹ نہیں ڈالا, وہ نہیں چاہتا ساڑھے نال دے ہو رہا, وہ نہیں چاہتا ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سر کیپٹلزم میں مواقع تو لمیٹڈ ہی ہوتے ہیں نا, وہ کہہ رہے کہ یار سارے کتے میں لے ادھر آ گئے. سر یہ اسی طرح سے اس کی عکاسی میں کرتا ہوں مری سے. دیکھیں مری کو ہم نے نا رج کے تباہ کیا, مطلب آپ نے فلڈ گیٹس کھول دیے کہ یار سب آ جاؤ اور آؤ. مطلب اس کی ایک جگہ میں کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے, ریل اسٹیٹ مہنگا ہو جہاں کو وہاں سارے لوگ نہیں آتے, کھانا پینا مہنگا ہو, رہنا مہنگا ہو جہاں پہ, مطلب چھٹی مارنا مہنگا ہو. مری وہ چیز نہیں تھی, مری کا پھال دیکھ لی. اس کے بعد گلیات کے اندر ذرا سین ڈفرنٹ تھا, ابھی بھی وہ ذرا تھوڑی سی
ہے کہ مطلب ایوری بڈی کانٹ جسٹ گو, مطلب بڑی پلاننگ کرنی پڑتی ہے. آپ سکردو وغیرہ دیکھ لیں, مطلب جو اور جگہیں وہاں پہ بھی ایسے ہوا. تو سملرلی سر لوگ پھر نا جو لوکلز ہوتے ہیں نا کسی بھی جگہ کے, کہتے ہیں یار کہ ہر بندہ یہاں آ جاتا ہے یار. تو جو وہاں رہ رہا ہے بندہ, جو وہاں کا لوکل بن چکا ہے, وہ اسی طرح کہہ گیا نا ہم نے مری نہیں بننے دینا اس کو, ہم خوش ہیں نتھیا گلی میں, ہم نے اس کو مری نہیں بننے دینا بیسکلی. تو یہ بات بڑی پرفیکٹلی میک سینس کہ انہوں نے بھی کہا پر یار یہی ٹھیک ہے یار, یہ تو بند کر دینا سارا کچھ, دواریں کھڑی کر دینی ہے اس نے, تو ٹھیک ہے ہم ہی یہاں پہ سب رہیں گے, اور اب تو وہ اس کے ووٹر بھی ہیں. اور پھر اس میں ایک اور چیز جو یہاں پہ لوگ بہت خوش ہو رہے ہیں نا, مطلب کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ اگر ہمارے پہ امپورٹ ٹیرف لگ گیا, جو کہ وہ کہتا ہے ٹرمپ نے تو مطلب پھر وہ بات ہے وہ سیاسی نعرہ ہو اور نہ لگائے تو ان کی مہربانی, ورنہ تو اس نے کہا کہ وہ 20% ٹیکس لگا دے گا جس پہ ہم بھی شامل ہیں. تو سر اب آپ سوچیں کہ ہماری ایکسپورٹ پہ اگر 20% ٹیکس لگ جائے تو ہماری تو ٹیکسٹائل بڑھ گئی نا, یہ جو نوکریاں یہ گئیں. اب وہ ظاہر ہے ادھر لوگوں کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی, وہ لڈیاں ڈال رہے ہیں, کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو ایک ہے نا کہ جی وہ تو رسک تو کہیں لکھا ہوا ہے یہ جائے گا تو کہیں اور سے آ جائے گا ٹائپ سین. اور دوسرا یہ کہ بیسیکلی ان کو مزہ نہیں آ رہا, وہ بیسیکلی ہے کہ جی بلا سے مر جاؤ تجھ کو بیوہ کر کے چھوڑوں گا, کہ وہ ان کو یہ ہے کہ یار یہ جو میرا سیٹ ہے نا یہ بڑھ جائے, میری تو کہیں نہ کہیں ہو ہی جائے گی. اچھا وہ پھر بھی بات ہے ہو جائے گی, اللہ کرے ہو جائے, لیکن ادروائز ادھر مصیبت پڑنے لگی ہے. سے تو مصیبت پڑنے لگی ہے اگر تو دیکھیں فائنلی گوز اہیڈ اینڈ ڈز دیٹ. اب یہ تو دیکھیں آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا, اللہ نہ کرے, کیونکہ بڑے ہم صرف ہم نہیں, بڑی یورپ کے اندر بڑا مسئلہ ہوگا. چین اٹ سیلف مطلب ٹھیک ہے آنکھیں تو بڑی دکھاتا ہے, لیکن چائنا امریکہ چین کے لیے بہت بڑی مارکیٹ ہے. تو اس طرح تو سر دیکھیں نا اب نہیں ہو پائے گا یہ اتنی آسانی سے, بٹ یو نیور نو, کیونکہ آگے جو اگلا بندہ بیٹھا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو سر یہ ایک مسئلہ ہے اور اس کو ہم آگے جاتے جاتے فالو کرتے رہیں گے. بٹ باقی تمام امریکی جو ہے ان کو مبارکباد. کملا ہیرس نے کنسیڈ بھی کیا, فون بھی کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ مبارک ہو, اور اس نے اپنے فالوورز کو بھی یہ کہا جو میں اچھی لگی بات, کہ آپ کو الیکشن ریزلٹس تسلیم کرنے پڑیں گے, جو سیدھی بات ہے. تو یہ ان کے ایک جمہوری نظام کی خوبصورتی کہ مطلب, لیکن ریپبلکنز آن دی ادر ہینڈ یہ ان پہ تنقید بہت ہوتی ہے کہ آپ نے نہیں ماننا تھا اگر آپ ہار جاتے, لیکن چونکہ وہ ہار گیا وہ تو ایسے جیتا ہے, اور اس نے اگلی نے کہا کہ جی آپ فیئر اینڈ اسکوائر جیتے ہیں, آپ نے اڑا کے رکھ دیا ہمیں تو ہم کنسیڈ کرتے ہیں. بالکل سر. اس ایک چیز اور میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا, اور وہ یہ ہے کہ ایک ابھی ڈرامہ آیا ہے کبھی میں کبھی تم, آیا ہوگا سر, اور وہ سر سپر ڈپر ہٹ گیا ڈرامہ. وہ ہانیہ عامر والا, ہانیہ عامر اور مصطفیٰ زاہد, نہیں مصطفیٰ فہد مصطفیٰ. سو وہ اس کا آخری قسط انہوں نے لگائی سنیما میں. وہ ویری نائس. ہاں جی, اور مطلب اس نے پریویس سارے ریکارڈز توڑ دیے. اچھا. سو مطلب مبارک ہو ان کو, ڈرامہ بنانے والوں کو. لیکن وہ ڈرامہ تو آئی ایم شور بہت اچھا ہوگا, میں نہیں دیکھ سکا, لیکن اس کا سر ایک سین میری ٹائم لائن پہ آ گیا. سر اس میں فہد مصطفیٰ اور ہانیہ عامر نے جپھی ڈالی ہے میراتھن, لمبی جپھی. سر جے پی اونلی جے, سر جپی اونلی, نہیں جے. لیکن سر یہ واٹر شیڈ مومنٹ ہے یہ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے لیے. مطلب یہ جتنی کو لمبی جپھی تھی نا سر, پپی از انکمنگ. اب آپ نہیں روک سکتے, روک سکو تو روک لو. سر کامنٹس کیا تھے نیچے اس کے؟ سر وہ میں نہیں پڑھ سکا کامنٹس, لیکن is this Islamic Republic of Pakistan تھا اس کے نیچے, is this the country I want to say. سر لیکن کمال ہو پہ ہے, اور ہم فہد مصطفیٰ کو بھی مبارکباد. سر یہ بہت بڑی بات ہے, یہ اچھی بات ہے, مطلب اس میں کوئی نہ ان نیچرل بات ہے نہ اس میں وہ غلط بات ہے. دیکھیں ڈرامے جو ہیں وہ اسی چیز کو پورٹرے کرتے ہیں جو عام زندگی میں لوگ مطلب کرتے ہیں. تو مطلب, اور میں نے سنا ہے کہ لوگ جپی جپی ڈال دیتے ہیں, دو جپی ڈال لیتے. دیکھیں نا سر بیہائنڈ چار دیواری کی آپ کی اپنے اندر آپ جپی کر لیتے ہوں گے اب ایک دوسرے کے ساتھ. ہاں یہ نہیں آپ کریں کہ آپ باہر جاتے جاتے ہر شخص کو جپی ڈال رہے ہیں, وہ ہمیں بھی غلط لگتا ہے. ہم نہیں ہر بندے کو جپی ڈالنا چاہتے, نہیں جپی ڈلوانا چاہتے ہیں اپنے اوپر. ہم جو قریبی ان سے, اور سر بوائز کا تو جپی ہوتی بھی نہیں, ہم تو سر یوں ملتے ہیں نا, مطلب جو یوں ہمارا ایک ملنے کا طریقہ ہے وہ ذرا پیار. ہم بیسیکلی رتک روشن سر یہ دیکھیں آپ کتنی سر بڑی بات ہے پورے پاکستان میں, یہ پتہ نہیں کیوں بن گیا کہ آپ نے جب ملنا ہے تو آپ نے بس ایسے ہلکا سے ٹچ کر کے واپس آ جانا. وہ بڑی جپی جو ہے وہ مین ڈو ناٹ گو فار دیٹ. خواتین خود جب ایک دوسرے کا استقبال کرتی ہیں تو وہ جپی کرتی ہیں, بلکہ وہ تو ٹو کس آن دی چیک بھی کر لیتی ہیں کبھی کبھار. اور باقی کوئی بندہ اس شو میں میاں بیوی ہے نا, یا اس قسم کا کوئی چکر ہے شاید. ہاں تو ٹھیک ہے, نام ہی ہو تو ٹھیک ہے بھائی, جپی چل رہی ہے کیا ہے. مطلب آپ نے دنیا میں اگر آپ کی ڈرامہ انڈسٹری نے اور سب کچھ نے کمپیٹ کرنا ہے, فرض کر یہی کہتے ہیں نا جی ہم کمپیٹ, ہر چیز میں ہم کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو کرو پھر کمپیٹ.
ایگزیکٹلی بات تو وہی ہے نا کہ جو آرٹ امیٹیٹس لائف اینڈ وائس ورسا. سو بات یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ سروے سا کروا لیں. اگر تو لڑکی لڑکیاں آپس میں جپی ڈال لیتے ہوتے ہیں تو پھر ڈرامے بھی آنا چاہیے. مطلب سر میں اس کو اس طرح سے کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں میں پڑھاتا ہوں, آپ نے بھی پڑھایا ہوا, ینگسٹرز ہیں, ینگ لوگ ہیں, مطلب جہاں میں پڑھاتا ہوں اس یونیورسٹی کے آتے میں اگر 2 لوگ چل رہے ہیں اندر ہولڈنگ ہینڈز یا بیٹھے ہوئے ہیں اور فرینچ فرائز شیئر کر رہے ہیں یا چائے پی رہے ہیں, تو نہ یونیورسٹی کو اس سے کوئی مسئلہ ہے, نہ ٹیچرس کو کوئی مسئلہ ہے, نہ باقی اسٹوڈنٹ باڈی کو کوئی مسئلہ ہے. تو یہ ریئلٹی ہے نا آپ کی سوسائٹی کی. پھر مطلب اگر لوگ دیکھتے ہیں, وہ دیکھیں ہمارا اپنا میڈیا بڑا ہوتا, بہت وائبرنٹ ہوتا, اور جتنے نیوز چینل ہوتے ہیں انٹرٹینمنٹ چینل ہوتے تو شاید بچے دیکھتے شوز اور کچھ اور دیکھتے. ہم دیکھتے ہی ویسٹ کا میڈیا ہے, وہاں تو یہ بڑی نارمل سی چیز ہے. تو اس کو اگر یہاں بھی اگر آپ اس کے ذریعے آپ نے بڑی بات بتائی ہے, اگر فرض کر یہ نارملائز ہو رہا ہے تو اس میں میرے خیال میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. ہاں اب ظاہر ہے سر دیر آر 2 sides to every coin. اب یہ ظاہر ہے اس کے اوپر اعتراض بھی آ سکتا ہے, اس پہ تو میں تو بڑا حیران ہوں کہ پیمرا کا نوٹس بیٹھ کے ہم ڈسکس نہیں کر رہے اس کے اوپر, وہ کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ سر یہ بڑی اصل میں خطرناک بات ہے, اور اس کی وجہ یہ کہ آئیڈینٹیفائی یہ کی تھی ہمارے دوست عدیل افضل نے. بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو آپ دیکھتے ہیں, اور حالانکہ ہم نے اب دیکھنے بند کر دیے ہیں بہت سالوں سے, وہ جو ہوتے ہیں نا کالج ٹائپ رومانس, وہ ہماری اب عمر جو ہے نا نہیں وہ ہم سے نہیں دیکھا جاتا, وہ گزر گئی ہوئی ہے. لیکن پوری دنیا میں تو سب سے زیادہ وہی بنتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ پوری دنیا میں سب سے بڑا جو کانٹینٹ کنزیومر ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ینگسٹر ہے. اچھا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ کالج رومانس تو کسی ٹی وی چینل پہ آپ کو اسکول کالج رومانس نظر آ ہی نہیں سکتا. اچھا یہاں پہ اگر یہ نظر آ جائے گا آپ کو کہ مالک مکان اور کرایہ دار کا اوپر نیچے چکر چل رہا ہے, آپ کو یہاں پہ بھائی بھابھی فلانا ٹمکانا وہ سارا کچھ نظر آ جائے گا. کالج سکول نہیں نظر آ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی اس سب پہ لوگ اس کو ایکسپٹ کر چکے ہیں, لیکن ہماری یوتھ نہیں کر سکتی. اور اگر یہ دکھا دیا نا کہ اسکول کالج میں کچھ ہوتا ہے تو سر لوگوں نے جا کے اپنے بچے نکلوا لینے ادھر سے, انہوں نے کہنا کہ خیر ہے پڑھائی پہ کر دکھانا. سر یار مجھے دل کی بات آ گئی کہ یار اگر آپ دکھا بھی دیں گے تو ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ ایک اسکول میں کالج یونیورسٹی جانے والی لڑکی جو ہے کہ ابو جی میں گھر آ گئی ہوں آدھے گھنٹے میں نا وہ آفتاب آ رہا ہے, ذرا آپ ٹینشن نہ لیں, یا کوئی آ رہا ہے اور بندہ تو آپ میں ذرا نیچے رہ رہا ہے. یہ تو نہیں ہوگا نا سر, وہ تو گھر کی ویلیوز ہیں آبویسلی, اس کے تو ہم بھی خلاف ہیں. کوئی مطلب کو بندہ جو ہے وہ اس طرح سے مطلب دوست یار آپس میں اگر بیٹھے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن ایک ہر چیز کی ایک ایج فیکٹر ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. اور ہم جو مرضی آپ کہیں ایک کنزرویٹو معاشرے میں رہتے ہیں, تو اگر آپ کا گھر کا نظام کنزرویٹو ہے تو اس میں یہ تو نہیں ہوگا نا کہ وہ کہے گی میں تو کرنے لگے پوٹ لو جو پوٹنا ہے, اور سیم گوز فار دی گائے کہ جی وہ تو آ رہی ہیں, اب آپ نے دیکھ لیں آپ نے کیا کرنا ہے, ہم تو سین آن ہے. اور تیسری بات یہ سر کہ اگر فرض کریں کسی گھر کا ماحول لبرل ہے, فرض کریں ہم شور گھرانے ہوں گے ایسے جس قسم کے, اور وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ ہے, ٹو ایچ از اون. بٹ ہاں اگر ڈراموں کے اندر شروعات اگر جو جیسے آپ نے بیان کی ہے یہ ہے, تو آگے جا کے دیکھتے ہیں سر کہ کتنی رسکی قسم کی اسکرپٹس لکھی جاتی ہیں. ہاں نہیں, اور پھر وہ بات ہے نا کہ وہ آپ کہہ دیں کہ اس طرح کے گھرانے بھی ہوتے ہیں, اس طرح کے گھرانے بھی ہوتے ہیں, اس طرح کے شاید اس معاشرے میں کم ہوتے ہیں, پر ڈرامہ تو ان پہ بھی بننا چاہیے. ڈرامہ تو ہر چیز پہ, مطلب اس کا مطلب اس طرح کے کم ہے لیکن ہے نا, مطلب آڈینس ہے. اچھا اور اگر آپ ان کو اس طرح کا نہیں دو گے تو وہ کیا کریں گے, وہ انڈین دیکھ لیں گے, وہ فرینچ دیکھ لیں گے, وہ ہالی ووڈ دیکھ لیں گے. ان کو مجبوری ہے کہ انہوں نے آپ کو دیکھنا. جب وہ جو سارے پیسے ادھر جا رہے ہیں تو زی پڑھو. ہاں اور سر سب چیزوں کا حل جو ہے وہ تو ایک ہی ہے کہ اگر سب کچھ روکنا ہے انٹرنیٹ بند کرتے, ملک کا انٹرنیٹ آف کرتے. ہاں نہیں, لیکن پھر وہ اسماگ کو کیسے کرنا ہے آپ نے, کیونکہ آپ ایک طرف جب کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ گھر بیٹھ کے کام کریں اور لوگ گھر بیٹھ کے پڑھیں اور لوگ گھر بیٹھ, ادھر فائر وال کے ساتھ نہیں چل رہا. سر پی ٹی وی, ہاں سر پی ٹی وی پہ صبح ایجوکیشنل کلاسز ہونی چاہیے. واہ سر آپ پی ٹی وی کو سوچیں سر کتنا کچھ نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی وی 1 to 10, 1 پہ ایک پہلی جماعت, 2 پہ دوسری, 3 پہ گھنٹہ 2 گھنٹے 4-5 گھنٹے کی ٹرانسمیشن روز کرائیں. اور اس کے لیے تو انٹرنیٹ نہیں چاہیے, وہ تو ٹیریسٹریل ہے, اس کے لیے تو انٹرنیٹ نہیں چاہیے. اچھا ویسے یہ آپ نے بہت بڑا آئیڈیا دیا ہے, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو اگر آپ نے سیٹلائٹ, اصل میں نا مہنگا پڑتا ہے, حکومت ہماری فقیر ہے, یہ آن لائن چینل کیوں نہیں ایسا کھول سکتے؟ آن لائن چینل کا, ہاں آن لائن چینل کا تو ایک اور بھی فائدہ ہے, وہ یہ ہے کہ ایک 4تھی کلاس والے بچے نے اگر آن لائن چینل یوٹیوب کھولا ہے
تو وہ بجائے کہ وہاں سے دیکھنے کے جہاں سے ٹی وی پہ چل رہا ہے وہ اپنا ریوائنڈ فارورڈ بھی کر سکتا ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ وہ بچہ جس نے شاید دن میں مطلب ظاہر ہے نہیں بچے کو کام کرنا چاہیے, بچے کو پڑھنا ہی چاہیے, لیکن جیسے یہاں پہ لاتے ہیں اگر ایک بچہ صبح فیکٹری جاتا ہے رات کو وہ آن لائن پڑھ سکتا ہے. تو یہ آن لائن ڈالنا ہے, یہ مطلب وہ جو خان اکیڈمی ٹائپ ماڈل ہے یہ یہاں پہ اگر کوئی پرائیویٹ اس کو ریپلیکیٹ نہیں کر رہا تو پھر سرکار ہی کر, سرکار کو ہی کرنا چاہیے سر. اور سرکار اس کے اندر پھر دیکھیں نا کریکولم بھی لائے کو اچھا مناسب قسم کا. صرف اس میں ایک مسئلہ ہے چھوٹا سا سر, وہ یہ کہ یہ کسی ایماندار اور کسی انٹیلیجنٹ آدمی کا کام ہے, وہ ہمارے پاس نہیں ہے سر, کم ہے. تو ویسا کوئی شخص جو اس کو ایمانداری سے بھی کرے اور وہ مطلب ذرا انٹلیکچوئل بھی ہو, ذرا ایجوکیشنسٹ بھی ہو, وہ یقیناً اس چیز کو اچیو کر سکتا ہے. اور اس کو اگر شروع کرنا ہے آپ نے تو اس کو بڑے چھوٹے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ آپ کر سکتے ہیں شروع. بالکل. اور یہ جو کریکولم والی بات ہے نا سر, بنیادی بات یہ ہے کہ آپ بچے کو نا کوئی ایک لینگویج کم از کم ذرا تھوڑی مناسب سکھا دیں اور بیسک میتھس آپ اس کو سکھا دیں تو بس پھر آگے وہ جو چاہے کر لے گا. سر میں بات یہی کر رہا ہوں کہ میں آپ نے یہ نہیں کرنا. باقی پاک اسٹڈیز وغیرہ ہم سے نہیں ٹھیک ہونی سر, نہیں ہم نے پڑھنی ہے سر, جیوگرافی نہیں ہم نے پڑھنی. ہم نے دیکھیں اور آپ کی اگر آپ کو زیادہ ہے تو اس کے اندر چلیں, کیونکہ یہ ہر کریکولم کا ایک حصہ ہوتا ہے, اسلامیات ایڈ کر لیں, چلیں میں کہتا ہوں کر لیں فرض کریں. لیکن میتھس اور انگلش کا حکومت کو اگر تو سن رہا ہے کوئی, آپ آج بیٹھیں اور ایک آن لائن چینل کھولیں اور وہ فری آف کاسٹ ہو اور وہ ایڈ فری ہو اور اس کو آپ دیں سب کو. اور جس کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے سر, میں یہ کہہ رہا ہوں جو انٹرنیٹ نہیں ہے اس کو آپ ٹیریسٹریل اپنی سروسز کے اوپر اس کو جاری کریں تاکہ سب کے پاس ہونا ایکسیس اس کا, کہ جی آپ کو ایک اسکیجول ملا ہوا ہے کہ جی اتنے بجے سے اتنے بجے میتھس ہوئے گی, اتنے بجے انگلش ہوئے گی. اس کا انٹرنیٹ نہیں ہے وہ بچہ بیٹھ کے کچھ تو سیکھے گا نا. بالکل. اور دوسرے یہ کہ ایک دفعہ بیسک میتھ اور بیسک کوئی ایک لینگویج کسی کے پاس آ جائے نا, پھر اس کے بعد وہ تاریخ پڑھنا چاہتا ہے, جغرافیہ پڑھنا چاہتا ہے, سائنس پڑھنا چاہتا ہے, پھر وہ اس کے لیے رستے ہیں آلریڈی ہیں, وہ باہر والوں نے بنائے ہوئے ہیں, وہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کچھ کرنے کی, وہ ہے. لیکن ایک دفعہ یہ بس کسی طرح اس کو آ جائے. اور سر اس کے اندر جو ایڈوانس کلاسز ہیں اس کے اندر آپ کی میری سروسز بھی اویل کی جا سکتے ہیں. اس کے اندر ایک کورس بنا لیں, ڈیسائفرنگ دا کرنٹ سچویشن, اور ہم دونوں کو بیٹھتے سر ہم لگے رہیں گے سر اس کے اوپر. سر دیکھیں ہم ویسے ٹیلی ویژن پہ تو آتے ہیں, ہم الٹا ایجوکیشن کی پوائنٹ آف ویو سے جب آئیں گے تو سر ہماری بھی عزت میں, اور گورنمنٹ بھی کچھ ہم سے لے گی نا, اور سر بے لاس اس کی ہم کوئی قیمت نہیں چارج کریں گے. واہ سر, بہت بڑی بات. ٹھیک ہے بارہ سر, اجازت لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.